الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بعد. ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سفر کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور اپنے ناموں کا جو بابرکت علم ہے اس سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کو یاد کرتے ہیں اور ان کا احصاء کرتے ہیں. احصاء کہتے ہیں ان کا احاطہ کرنا، جس میں حفظ کرنا اور اسی طرح سے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں. تو فرمایا کہ جو ان کا احصاء کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے ناموں کو یاد کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، ان کے معانی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی جنت کے وارث جو ہے بنتے ہیں. اللہ رب العزت کے ناموں کے حوالے سے بہت سی بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام بہت پیارے ہیں. اللہ کے ناموں میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جو کسی عیب، کسی نقص کو لیے ہوئے ہو. اللہ کا ہر نام کمال پر اور بلندی پر اور حسن و جمال پر دلیل ہے، اس کا مظہر ہے. اور کوئی نام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نقص، عیب یا جس میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے. اور اللہ کے نام اللہ کا تعارف ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت سے متعارف کرواتے ہیں. ہمارا رب کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، پالن ہار، اس کا کیا تعارف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کا جو علم ہے، اس کی جو اہمیت ہے یا اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ نام ہمیں ہمارے رب سے متعارف کرواتے ہیں. تو جس طرح سے آپ دیکھیں کہ علم کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ اس ٹاپک کی بنیاد پر ہوتی ہے جس ٹاپک پر وہ علم جو ہے رہنمائی کر رہا ہے، جس ٹاپک کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. تو اللہ کے نام، ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ وہ کائنات کے اس حقیقت کے بارے میں ہمیں بتلاتے ہیں جو اللہ اکبر، ہر ایک سے بڑا ہے، جو ازل سے ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہماری تخلیق کی، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس نے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اللہ کے یہ نام ہمیں اللہ سے متعارف کرواتے ہیں. تو کتنی اس کی عظمت اور اس علم کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے. تیسری بات اللہ کے ناموں کے حوالے سے کہ اللہ کے نام بے انتہا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے بس 99 نام ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے نام، اللہ رب العزت کی افعال، اللہ کی صفات اور اللہ کے کلمات، وہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ شمار سے باہر ہیں. فضیلت کس بات کی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے اگر 99 ناموں کو ہم یاد کر لیں
یہ تو اللہ کے نام تو بے انتہا ہے، کچھ ہمیں بتائے گئے، کچھ ہمیں نہیں بتائے گئے، کچھ اللہ ہمیں اپنی مخلوق کو کے سامنے ظاہر فرمائے، اپنی کتابوں میں نازل فرمائے، اپنے رسولوں کو ان کی خبر دی، اور کتنے ہی ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے علم میں رکھے ہیں، جو اللہ ہی کے علم کے اندر ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں ہے۔ تو جو رسولوں کو بھی نام بتائے گئے ہیں وہ نام بھی 99 نہیں ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں، 99 سے زیادہ ہیں۔ ان ناموں میں سے اگر ہم 99 ناموں کو یاد کر لیں تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات، بابرکت لمحات، جن میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جن میں ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے اہم ہے، ان لمحات میں اللہ سے جڑنے کے حوالے سے سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کرے۔ اور دیکھیں یہ جو تعارف ہوتا ہے یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر ہی ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا اس کا خوف رکھتے ہیں، اور جتنا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، جتنا ہم کسی کے بارے میں کم علمی کا شکار ہوتے ہیں، اسی قدر ہم اس سے بے خوف ہوتے ہیں یا اس کی عظمت اور مقام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو جاننا، اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ رب العزت کے تعارف کو حاصل کرنا، یہ بہت ہی عظیم جو ہے وہ بات ہے، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کے نصیب میں یہ بات آ جائے، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ تو ہم اللہ کے ناموں میں اب بغیر کسی تفصیل کے مزید ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا سب سے جو بنیادی اور پہلا نام ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ، یہ جو اللہ کا نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے جتنے بھی دیگر نام ہیں، رحمان، ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کریم ہے۔ تو یہ جو نام ہے اللہ کا، اللہ یہ ذاتی ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، ان میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہے، لیکن اللہ کی جو ذات کا نام ہے وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ یہ پورا قرآن ہمیں اسی سے تعارف کرواتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جو حی و قیوم ہے، وہ ہے جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تنے تنہا معبود ہے، جو جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے اس نام کے ساتھ کیا ہے، اللہ۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے ایک امام لکھتے ہیں کہ اللہ اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالہیہ۔ اللہ تعالیٰ، لفظ اللہ جو ہے اس ذات کا نام ہے جو تمام الوہیت کی اور ربوبیت کی صفات کا حامل ہے۔ اللہ اس ذات کا تعارف ہے کہ جس کو کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز جس کے سامنے جھکی ہوئی ہے،
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو زمین و آسمان کی ہر چیز جس کے سامنے سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت کے اندر ہے، جس کی فرما برداری کے اندر ہے، جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر جاری و ساری ہے، آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے ریت کے ذرات ہوں، انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دل ہوں یا جبریل امین جیسے عظیم الشان خدا کی مخلوق ہو، ابلیس جیسے نافرمان ہو یا انبیاء جیسے خدا کے قریبی اور پہنچے ہوئے انسان ہوں، سب کے سب پر اس اکیلے کی حکومت ہے، اس اکیلے کی فرما روائی ہے، اس اکیلے کی بادشاہت ہے۔ وہ کائنات کا تنے تنہا بادشاہ ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کائنات میں وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے اس کائنات میں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ بابرکت ہے، وہ بابرکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت و حیات کا مالک ہے، اور وہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اسے چاہے عزتوں سے نواز دے، اسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، اس کے سامنے کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں، اس کے حکم کو ٹالنے کی کسی میں سکت نہیں۔ وہ خود ہی انسانوں کو یہ مہلت دیتا ہے اور یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کی فرما برداری کریں اور چاہیں اس کی نافرمانی کریں۔ تو انسان اگر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں، اسی کی دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ جو آنکھوں سے نافرمانی ہوتی ہے، اس آنکھوں کی بصارت کو دینے والا کون ہے؟ یہ جو کانوں کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کانوں کی بصارت کا مالک کون ہے؟ یہ جو زبان نافرمانی کرتی ہے، اس زبان کو قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ یہ جو قدم اور ہاتھ نافرمانی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو پکڑنے اور چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ یہ جو جوانی کی مستی میں اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس سے اعراض کیا جاتا ہے، اس سے منہ موڑا جاتا ہے، یہ جوانی کے دن دکھانے والا اور عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ جو مال و دولت کی بنیاد پر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بعض اوقات ایسے بھاگتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے حق میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ وہ اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ تو یہ خواہشات اور یہ زندگی کی رونقیں اور یہ رمق اور دمک، یہ کس کی عطا ہے؟ کس کی عطا ہے؟ وہ چاہے تو فالج گرا کے کومے کے اندر انسان کو لے جائے، وہ چاہے تو ایکسیڈنٹ کے اندر، اور نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے بل بوتے پر بچتا ہے، جس سے انسان اپنی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر بچتا ہے۔ خدا کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے وائرس سے اس پوری دنیا کو ہلا مارتا ہے۔ آسمانوں پہ کڑکتی ہوئی بجلیاں ہوں، یا سمندروں کی طغیانی ہو، یا وائرس کی شکل میں آنے والی بیماریاں ہوں، یا بیکٹیریا کی تباہ کاریاں ہوں، یا دل کے دورے ہوں، یا روڈ کے حادثات ہوں، کائنات کی ہر چیز انسان کو بتا رہی ہے کہ اس کائنات میں بس وہی ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، جس کی فرما روائی ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کی بادشاہت ہے، جس کی کرم نوازی ہے، جس کی رحمتیں ہیں، جس کا فضل ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ ہے۔ لفظ اللہ میں اللہ کی کس صفت کا بیان ہوا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا بیان ہوا ہے، آئیے اس کو جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ناموں میں، یہ ہر نام میں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، یہ باقاعدہ ایک قاعدہ ہے اللہ کے ناموں کے حوالے سے، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے، ان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صفت کا بیان ہے۔ تو لفظ اللہ میں، اسم اللہ میں اللہ رب العزت کی الوہیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ، لفظ اللہ جو ہے اس میں اہل علم کہتے ہیں اللہ کی صفت الہ کا بیان ہے، جو کہ کلمہ طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ تو الہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ نکلا ہے، لفظ اللہ جو ہے وہ الہ کے معنی کو لیے ہوئے ہے، اور اس لفظ کو ماننے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اکیلے کی بندگی کی جائے۔ اس کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات اکیلے اللہ کے لیے خاص کر دی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ عبادات چاہے دل کی عبادات ہوں، دل کی محبت، خشیت، انابت، امید، توکل، اور دل میں خدا کی عظمت کا پایا جانا، دل کا خدا کی محبت دھڑکنا، خدا کے خوف سے کانپنا، اسی اکیلے سے امید لگا کے رکھنا، اسی اکیلے پہ توکل رکھنا، ان معاملات میں جو خدا کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو انسان شریک نہ کرے، ان میں خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی طرح سے زبان کی عبادات، ان میں سب سے بڑی عبادت دعا ہے، ایک اللہ کو پکارے، ایک اللہ سے مدد مانگے، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، التجائیں کرے، ایک اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، ہاتھوں کو اٹھائے، ماتھے کو زمین پہ ٹکائے، آنسو بہائے، ایک اللہ سے مانگے، اسی سے بخشش مانگے، اسی سے اولادیں مانگے، اسی سے مشکل کشائی، اسی سے حاجت روائی، اسی سے دستگیری، اسی سے اپنی زندگی کی ہر مشکل میں سوال، اور اسی کی پکار، اسی کی ندا، اسی سے استعانت، اسی سے مدد طلب کرے، اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو گرا دے، اپنی فقیری کا اظہار کرے، اس کی عظمت کے گن گائے، اس کی بلندیوں کے گن گائے، اپنی پستیوں کا اعتراف کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں ہی ظالم ہوں۔ اپنی پستی کا، اپنی نالائقی کا، اپنے ظلم کا، اپنے فسق کا، اپنے گناہ گار ہونے کا اس اللہ کے سامنے اعتراف کرے، اور اس اللہ کو غنی، عطا کرنے والا، مالک خزانوں کا مالک، مغفرت کا مالک، بخشش کا مالک، جنت اور جہنم کا مالک، دنیا و آخرت کی ہر خیر کا مالک، اسی اللہ کو سمجھے اور اس سے مانگے، اور ایسے مانگے کہ رو رو کے مانگے، ایسے مانگے کہ یقین سے دل بھرا ہو کہ وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، وہ مجھ پر رحمان ہے، وہ مجھ پر رحیم ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں، ساری کی ساری تسبیحات زبان کی، دل کی اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اور اسی طرح سے پھر بدنی عبادات، طواف ہو تو اللہ کے گھر کا، سجدہ ہو تو ایک اللہ کے سامنے، نہ کسی قبر کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی انسان کو، کسی کے سامنے نہ جھکے، جھکے یہ سر تو ایک خدا کے سامنے جھکے۔ اور اسی طرح سے پھر مالی عبادات، نظر و نیاز، صدقات و خیرات، قربانی اور ذبیحے ایک اللہ کے نام پہ ہوں،
ایک اللہ کے لیے خالص ہو، اور پھر اطاعت و فرما برداری کہ اس زمین پر حکم چلے، قانون چلے تو ایک خدا کا۔ ریاستوں میں، عدالتوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، بینکوں میں، معاشرے کی ہر اجتماعی جگہ پر، انفرادی جگہ پر ایک خدا کے لیے دین خالص ہو رہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے تو ایک اللہ کا، قانون چلے تو ایک اللہ کا، تہذیب چلے تو خدا کی، رنگ میں رنگے جائیں تو ایک خدا کے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ میں رنگے جائیں تو ایک اللہ کے، اور اس سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہے، اس سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ کو لفظ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اکیلا معبود مانا جائے، اللہ رب العزت کو تنہا رب مانا جائے، اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ اللہ کے اس نام سے ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کا یہ نام ذکر فرمایا۔ عبادت میں جب بھی آپ پائیں گے اللہ کا یہ نام پائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جتنے جھوٹے خدا ہیں جن کی بندگی ہو رہی ہے، جن کی جس شکل میں عبادت ہو رہی ہے ان کی عبادت کا انکار کرو۔ اسی طرح سے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور ان سب نے کیا پکارا؟ ان سب نے ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو رمضان المبارک کے اس پہلے روزے میں اس بنیادی سبق کو سمجھ لیجئے۔ جب تک اللہ رب العزت کی الوہیت پر، اللہ کی عبادت پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، ہماری بنیاد نہیں اٹھے گی، تب تک یاد رکھیں اللہ رب العزت کے باقی ناموں پر ایمان اور اللہ کے دین پر ایمان، اس کی جو جڑ ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، جڑ حاصل نہیں ہوگی۔ توحید کو ماننا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ ہر نیکی کا ہر پھول، نیکی کی ہر شاخ، نیکی کی ہر ٹہنی وہ اسی جڑ سے پھوٹتی ہے، اور تنا دین کا اسی جڑ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جڑ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکیلے پر ایمان لانا۔ تو یہ تھی بنیادی اس نام کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام ہمیں اللہ سے کیسے جوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نام ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے جوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا یہ جو نام ہے یہ ہمیں گارنٹی دلاتا ہے کہ اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، غم نہ کرو، تم کسی بیماری میں ہو، تم کسی مشکل میں ہو، تم کسی مصیبت میں ہو، تم گھر کی پریشانیوں میں ہو، تمہارے بچوں میں کوئی پریشانی ہے، تمہارے خاوند میں کوئی پریشانی ہے، تمہاری بیوی میں کوئی پریشانی ہے، تمہارے والدین کے اندر تمہیں کچھ دکھ نظر آتا ہے، وہ پریشان ہے، کسی دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، دنیا کی تمہیں کوئی تکلیف ہے، تو یاد رکھو غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، سچا معبود تمہارے ساتھ ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، کائنات کا شہنشاہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اس نے تمہیں حفاظت کے اندر رکھا ہے، اس نے تمہارے اوپر ایک چھت کو بنایا، آسمان بنایا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، بڑا ہی محفوظ، تمہیں سیفٹی ہے، تمہیں وہ دین دیا کہ جو دین رحمتوں کو لیے ہوئے ہے، تمہارے لیے آسانیوں کو لیے ہوئے ہے، تمہارے لیے زندگی کی خوشیاں لیے ہوئے ہیں، اور آخرت کا تو سکون اس کے اندر ہے، یقینی ہے۔ دنیا میں تو غم آ سکتے ہیں مگر آخرت میں پھر سکون یقینی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا، اے معاذ، تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ معاذ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، وہی بات، اللہ کی الوہیت میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہو جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ اللہ، ہمارا رب ہمیں عذاب سے بچائے گا۔ جب ہم قبر کی اندھیر وادی میں اتریں گے، جب ہم قبر کے اندر بند کر دیے جائیں گے، منو مٹی نیچے دفنا دیے جائیں گے، جب ہمارے بچے، جب ہمارے بڑے، ہم سے چھوٹے، ہمارے محلے والے، ہمارے دوست، ہمارے قریبی ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے زمین کو کھول کے زمین میں دفنا آئیں گے، جب کوئی نہیں ہوگا، آپ تصور کریں، جب کوئی نہیں ہوگا، جب کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی رشتہ، کوئی سہولت، کوئی چاہنے والا، کوئی محبت کرنے والا، کوئی باتیں کرنے والا، کوئی دل لگانے والا، کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اس وقت میں خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، خوبصورت شکل میں ایک انسان ہمارے ساتھ ہوگا، جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی اور کہا جائے گا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ تو خدا ہمیں اس دنیا میں، ہم ایک دھوکے میں ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہ ہو تو ہم مر جائیں، ہمارے بیوی بچے نہ ہوں، ہمارے خاوند نہ ہوں، تو ہم ان رشتوں کے چکر میں خدا کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہمارا ہے، اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اور اسے بھلا کے ہم اس کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایسی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں کہ جو تکلیفیں خدا نے نہیں دی، اس کے دین میں نہیں ہیں۔ جہاں ہمیں باؤنڈری لگانی ہے، جہاں ہمیں دوسروں کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے روکنا ہے، وہاں ہم روک نہیں پاتے کیونکہ ہماری نگاہ خدا پہ نہیں ہوتی۔ ہمیں رشتوں کے کھونے کا ڈر ہمارے دل کو دہلائے دیتا ہے، اس لیے ہم حق نہیں کہہ پاتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ رشتے نہ ہم سے کھو جائیں، ہم ظلم کو برداشت کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے رشتے نہ کھو جائیں، ہم حق نہیں کہہ پاتے، ہم برداشت بھی کرتے ہیں تو بھی خدا کے لیے نہیں کرتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو صبر ہے نا، صبر وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم دنیا کے رشتوں کے لیے کر رہے ہوتے، ہم توجہ پانے کے لیے کر رہے ہوتے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق نہیں۔ تو رمضان کے یہ دن سب سے پہلے ہمیں ہمارے مالک، ہمارے رب سے جوڑنے کے دن ہیں، اللہ سے جوڑنے کے دن ہیں۔ تو آئیے اللہ کی توحید کو
اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، توحید کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیجیے، اور پھر اس توحید کا کوئی انتہا نہیں، اس کی منیمم تو بارڈر لائن ہے کہ آپ شرک نہ کریں، مگر اس کی میکسیمم تو کوئی پرواز، اس کی جتنی پرواز کر سکیں کر لیں، خدا کی محبت میں جتنی قربانیاں دے سکتے ہیں دے لیں، اسے اپنے جتنے قریب محسوس کر سکتے ہیں کر لیں، اسے اپنے جتنا محسن، جتنا مہربان سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں۔ یقین مانیں اس کے قرب کو محسوس کرنے کی، اس کی محبتوں کو پا لینے کی، اس کی محبتوں میں کٹ مر جانے کی، اس کی محبتوں میں اپنی جان کو خدا کے حوالے کر دینے کی، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کے لمحوں کو خدا کو دے دینے کی کوئی انتہا نہیں، اس کے ذکر سے سکون پانے کی کوئی انتہا نہیں، اس کے ساتھ ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ ہاتھوں میں تصور کرنے کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا چاہو خدا سے جڑ جاؤ، جتنا چاہو خدا کا ذکر سے سکون پاؤ، جتنا چاہو خدا تعالی کی حفاظت کو محسوس کرو، اس کے قرب کو محسوس کرو، اس کی معیت کو محسوس کرو، اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہنے کو محسوس کرو، اس کے اچھے گمان کی کوئی انتہا نہیں، جتنا مرضی چاہو اس سے اچھا گمان کرو۔ یقین مانو خدا کے ساتھ بیٹھ لینا، خدا کے ساتھ وقت گزار دینا، اس سے بڑھ کر اس کائنات میں خوشی کے کوئی لمحے نہیں، اور رمضان یہ لمحے بھر بھر کے دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، جس کو ہم دعاؤں میں اس طرح سے شروع کرتے ہیں: اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحانک اللہم، پاک ہے میرے اللہ، تو پاک ہے، وبحمدک، تیری تعریفیں ہیں، وتبارک اسمک، بابرکت نام ہے تیرا، تیرے نام بڑے بابرکت ہیں، وتعالی جدک، تیری عزت بڑی بلند ہے، تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے جو ماؤں سے زیادہ مہربان، رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اے میرے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو سارے جہانوں کا رب ہے، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، سارے جہانوں کا، جنت کا، دنیا کا، آخرت کا، میرے سارے جہانوں کا، میرے بچپن کا، میری جوانی کا، میرے بڑھاپے کا، میری امیری کے دن کا، میری غریبی کے دن کا، میری صحت کے دن کا، میری بیماری کے دن کا، میرے اس جہاں کا جب میں سب کا آنکھوں کا تارا ہوں، اور میرے اس جہاں کا جب میں سب پہ بوجھ ہوں گا، میرے اس جہاں کا جب سب میرے ساتھ آج مجلس محفلیں جمائے ہوئے ہیں، اور میرے اس جہاں کا جب سب مجھے قبر کی دنیا میں چھوڑ آئیں گے، میری قبر کے جہاں کا، میرے حشر کے جہاں کا، میرے پل صراط کے جہاں کا، اے میرے مالک تو رب ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میری تنہائیوں کا، میری جلوتوں کا، میری خلوتوں کا، میری ریاست کی زندگی کا، میری سیاست کی زندگی کا، میری معیشت کی زندگی کا، میرے کاروبار کی زندگی کا، میرے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی کا، میری صلہ رحمی رشتہ داروں کی زندگی کا، دوستوں یاروں کی زندگی کا، میری موبائل اور لیپ ٹاپ کے ساتھ تنہا راتوں کی زندگی کا، اور میرے سب کے سامنے نمازیں پڑھنے والی زندگی کا، تو میرے ہر جہاں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے جڑ جائیے، اللہ کی توحید کو مان کے، اس توحید پہ دل پہ، اس توحید پہ یقین مضبوط کر کے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کے خدا سے جڑیے۔ یقین مانیے جڑنے کے دن ہیں اور جڑنے کے لمحے،
اسے محسوس کریں، چاہے ایک آیت پڑھیں، سارے دن میں ایک آیت پڑھیں، پڑھتے جائیں، اس آیت کو محسوس کریں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی آیت کو پوری رات پڑھتے تھے۔ تو خدا جو ہے وہ اس کا جو کلام ہے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ خدا کو بس ظاہری عبادات نہیں چاہیے، ان عبادات کے ساتھ اصل کے اندر وہ دل کی بندگی چاہیے، جو دل کی بندگی پھر عمل کو وجود دے۔ وہ عمل کا وجود جو ہے وہ دیکھنے دکھانے کے لیے نہ ہو، رسم و رواج کے لیے نہ ہو کہ رمضان آیا تو مسجدیں بھر گئیں، رمضان گیا تو خالی۔ وہ بڑا شعوری ہو، وہ بڑا شعوری ہو۔ ان راتوں میں اپنے وقت، اپنے اوقات کو کھانے بنانے کی بجائے اور جو ہے پکوڑے، سموسے، دہی بلے اور نہ جانے کیا کیا بن رہا ہے، سارا جو ہے اثر سے لے کر عورتیں بس اسی کام پر لگی ہیں، اور آدمی بھی اسی کام پر لگے، یہ سامان لا، وہ سامان لا۔ یقین مانے یہ پتہ نہیں دوبارہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ لمحے پھر ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور اس میں اللہ سے کنیکشن بنائے، تعلق بنائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہر وقت قرآن پڑھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر وقت ذکر کریں، اگر اللہ سے باتیں کریں اور اللہ سے تعلق بنانے میں ایک بڑی ہی اہم بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا تعارف دیا، آپ ذرا سورہ بقرہ جو ہم پڑھتے ہیں شروع میں ہی، اللہ تعالیٰ وہاں اس تعلق کے اندر جو ہے آسمان اور زمین اور کائنات میں پھیلے خدا کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے نصب کیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی، اس میں بہتی نہریں، اس میں چلتے دریا، اس میں طغیانی بھرے سمندر اور کہیں پرسکون سمندر، اور اس کے اندر خدا کی عظیم مخلوقات، اور اس زمین پہ گڑے پہاڑ، اور ان پہاڑوں پہ سرسبز لہلہاتے درخت، مہکتے پھول، اور چلتی خوبصورت ہوائیں، اور آسمان کے بادل، اور نیلا آسمان، اور یہ سرسبز میدان، اور یہ برستی بارش، اور زمین سے اٹھتی زمین کی خوشبو، کہیں برستے اولے، کہیں کڑکتی بجلیاں۔ تو خدا سے جڑنے کا ایک بڑا ذریعہ اللہ نے جو قرار دیا وہ یہ مظاہر قدرت جو خدا نے اس کائنات میں رکھے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ آج کی اس جدید دنیا نے ہمیں اس طرح سے اس نیچر سے، خدا کی ان مظاہر سے دور کیا ہے کہ ہم مہینوں جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، بلکہ دیکھ کے بھی دیکھ نہیں پاتے، غور ہی نہیں کرتے، بیٹھتے ہی نہیں اپنے ساتھ۔ اتنا کام، کمانے کی ایسی دوڑ، کھانے کی ایسی دوڑ، پہننے کی ایسی دوڑ، ایک دوسرے کے اوپر ایسی ایسی ذمہ داریاں، ایسے چیزیں، اتنی مشکل زندگی کر لی ہمارے، مال اسباب اور چیزیں اتنی مشکل کر لی کہ اللہ سے بیٹھنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے وعدے لینا، اللہ کی کائنات کو دیکھ کے اللہ پہ پیار آنا، اللہ کو پہچاننا، اس کی توحید کو پہچاننا، اس آسمان کو بنانے میں، اس پہاڑوں کو کھڑا کرنے میں، ان بارشوں کو برسانے میں دنیا میں کوئی ہستی جس کا ہاتھ ہو؟ کوئی نہیں، تنہا ہے وہ خدا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اس خدا سے جڑ جائے، پھر اس کا کسی کو شریک نہ کرے، اس کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا، بگڑی بنانے والا، بری کرنے والا، اولادیں دینے والا نہ سمجھے۔ اسی اکیلے کو قانون ساز، اسی اکیلے کو کائنات کا فرما رواں، اسی اکیلے کو زمین و آسمان کا مالک، اور پھر کائنات کے ذرے ذرے کا مالک،
اور اسی کے قانون کو، عدالتوں کا قانون، ریاستوں کا قانون، ساری زمین کا قانون، میرے گھر کا قانون، میرے کلچر، میری ثقافت، میری زندگی، میرے خواہشات، میرے رویے، میرے رسم و رواج، ان سب کا قانون ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی ذات۔ چھوٹوں سے تعلق کیسے بنانا ہے، بڑوں سے تعلق کیسے بنانا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کس کے سامنے زبان نہیں کھولنی، کب زبان کھولنی ہے، کب نہیں کھولنی، کب جو ہے وہ تھر تھر کانپنا ہے اور کب جو ہے جواب دینا ہے، کب نکاح کو باقی رکھنا ہے اور کب طلاق لے لینی ہے، کب خدا کے لیے چلے جانا ہے، سب چیزیں ایک اللہ کو دیکھ کے طے ہو رہی ہوں، ایک خدا کو دیکھ کے طے ہو رہی ہوں۔ کتنا وزن ڈالنا ہے، کتنا کسی سے کام لینا ہے، کتنا نہیں لینا، جانوروں پر بھی کتنا وزن ڈالنا ہے، عورتوں پہ کتنا وزن ڈالنا ہے، آدمیوں سے کتنے مطالبے کرنے ہیں، اولادوں سے کیا رویے رکھنے ہیں، ہر چیز میں اللہ سامنے نظر آئے۔ انت عبد الاحسان، فرمایا نا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے بندگی کرو، میں اس کو یوں کہتا ہوں ایسے زندگی گزارو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، کہ زندگی ساری عبادت ہے، تو اس عبادت میں تو خدا کو دیکھو ہی دیکھو، نماز میں اور عبادت کے ان مظاہر میں، خاص مقامات میں، مگر اپنی زندگی کے ہر مقام پہ خدا کو دیکھو۔ جب بھی غصہ آئے کہ میرے رواج ٹوٹ گئے، میرے اصول ٹوٹ گئے، فوراً خدا سے پوچھو، خدا کو دیکھو کہ کہیں میں تکبر تو نہیں کر رہا، کہیں میں زمین میں انا ربکم الاعلی والی آوازیں تو نہیں لگا رہا لاشعوری طور پر، کہ خدا نے تو یہ قانون مقرر نہیں کیے تھے، خدا نے تو یہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھیں، آج میں یہ دوسروں پہ ڈال رہا ہوں، خدا نے تو دوسروں کو ایسے ڈرنے کو نہیں کہا تھا اور میں مطالبہ کر رہا ہوں مجھ سے ڈرا جائے، میرے سے سہما جائے، میری آواز پہ دوڑے دوڑے سارے چلے آئے۔ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ہر چیز میں ایک اللہ کی طرف نگاہ جائے، میں کس کی حمایت کر رہا ہوں، کس کو زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگا رہا ہوں، فوراً خدا کی طرف نظر جائے تو اللہ ہماری زندگی میں، ہماری جلوت میں، ہمارے خلوت میں، ہماری تنہائیوں میں، ہمارے ظاہر میں، ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری جوانی میں، ہمارے بڑھاپے میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری ناراضگیوں میں، ہماری خوشیوں میں اور ہمارے روٹنے میں، ہمارے ہمارے احساسات میں اور ہمارے اقدام میں، ہمارے آنسوؤں میں اور ہمارے قہقہوں میں، ہمارے بچوں میں اور ہماری عورتوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہماری بوڑھوں میں، ہر ایک میں خدا مرکز بن جائے، محور بن جائے، خدا ہر جگہ پہ وہ اس کو انسان دیکھنا شروع کر دے، اس کی محبت کو دیکھنا شروع کر دے، اس کے احکامات کو دیکھنا شروع کر دے، تو یقین مانے یہ ہے اللہ کو اللہ ماننا۔ اس کے درجے ضرور ہیں، انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، درجات ضرور ہیں، لیکن اللہ کو اللہ ماننا یہ ہوتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی کا ہر معاملہ ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا سچا تعارف نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی وحدانیت کے نور سے بھر دے، شرک کی ظلمتوں سے پاک کر دے، نفاق کی ظلمتوں سے پاک کر دے، نفاق کی نجاستوں سے پاک کر دے، ہمیں اپنے سے ایسے جوڑے کہ ہم جب اس کے پاس جائیں تو وہ ہمیں جانتا ہو، وہ ہمیں جانتا ہو۔ کیا مطلب جانتا ہو؟ وہ جانتا ہو کہ یہ رونے والا، یہ معافیاں مانگنے والا، یہ توبہ کرنے والا میرے پاس آیا ہے، یہ معافیاں مانگنے والا میرے پاس آیا ہے، یہ میرے پاس رونے والی میری بندی
میرے سے نام پہ ڈرنے والی میری بندی میرے پاس آئی ہے، اس میں ایک عمل بھی ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ نہ دے، اور فرمایا جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی بلا ضرورت جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اور جو نہیں دیتا وہ بھی ملعون ہے۔ تو خدا کے نام کو سامنے رکھنا ہے، خدا کا نام، خدا کا مقام، خدا کا حکم، خدا کی محبت، خدا کی عظمت، وہ زندگی میں ہر جگہ پر ہمارے سامنے ہو۔ اللہ سے دعا ہے جب ہم دنیا سے جائیں، ان رشتوں سے ٹوٹ کے جائیں تو ہمیں پھر وہ رشتہ ملے جس رشتے کو سجدہ کرتے آئے، جس رشتے کے سامنے تراویح جس کے لیے پڑھی، جس کے لیے روزہ رکھا، جس کو پانے کی تمنا میں دنیا میں اس کو پکارتے رہے، استغفار کرتے رہے، گناہ ہوئے اس کی طرف پلٹے، خطائیں ہوئی اسی کی طرف پلٹے، اسی کو رب مانا، اسی کو اپنا الہ مانا، اسی کو اپنی زندگی کا محور مانا، اسی کو اول مانا، جو ہے آخر مانا، ظاہر اور باطن مانا۔ وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، اسی سے زندگی کی ابتدا ہوئی، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ نہ اس سے کچھ مخفی ہے، نہ اس سے کچھ چھپا ہوا ہے، نہ اس سے کچھ چھپ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے نور سے بھرے، اسی پر ہمارا اختتام ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ان سیشنز میں جو ہے وہ سوال جواب نہیں ہوا کریں گے، اگر کوئی سوال ہو تو وہ واٹس ایپ کے اندر آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اللہ کے باقی ناموں کو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔